الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ احباب، جمعۃ المبارک ہے آج، اور جمعۃ المبارک ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس جمعہ کے موقع پر ایک موضوع پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ موضوع ہے امت۔ احباب، ہم امت ہیں، ہم کو اکٹھا حضور مصطفیٰ نے کیا ہے، لیکن ہم نے فرقے پیدا کیے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ اہل تشیع ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت ہے۔ ہم نے فرقے پیدا کیے ہیں، بلکہ حضور نے امت بنائی ہے۔ امت کا مطلب ہے اکٹھے ہونا، یعنی مل جل کر رہنا امت کہتے ہیں۔ حضور نے کہا ہے میری امت ایسے فوقیت رکھتی ہے جیسے ستاروں میں چاند رکھتا ہے، اور ایسے فوقیت رکھتی ہے تمام امتوں میں سے میری امت چاند کی فوقیت رکھتی ہے۔ جیسے چاند چمکتا ہے ستاروں میں آسمان پر، ویسے ہی تمام امتوں میں میری امت چمکے گی، اس دنیا میں اور محشر کے دن میں۔ اور ہم امت ہیں، حضور نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، بلکہ توڑا نہیں، ہمیں حضور نے جمع کیا ہے، بلکہ بکھیرا نہیں۔ حضور نے ہمیں امت بنائی ہے، بلکہ فرقے بازی نہیں سکھایا۔ حضور نے کہا ابو بکر صدیق، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب لوگ اکٹھے نہیں دور دور ہو جائیں گے۔ آقا کیسے؟ فرمایا ان میں فرقہ بازی آ جائے گی، بلکہ میں ان کو امت بنا رہا ہوں، ان کو امت بنا رہا ہوں۔ امت میری چاند کی فوقیت رکھتی ہے۔ احباب سیوکار، آج کا موضوع ہے امت، آج کا موضوع ہے امت ہونا، اکٹھے رہنا۔ آپ کی توجہ کا مخاطب ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کو میں یہ موضوع سنانا چاہوں گا کہ امت کا ہمارا مقصد کیا ہے، امت کا اصل میں ہمارا مطلب کیا ہے۔ حضور نے جو مشکلات اٹھائی ہیں ہماری خاطر اٹھائی ہیں۔ جب حضور اس دنیا میں آئے امتی امتی کرتے آئے، اس دنیا سے گئے امتی امتی کرتے آئے، اور جتنی فضیلتیں ہمیں ملی حضور کے صدقے سے ملی۔ اب سنائیے، ایک بچہ طالب علم ہے، وہ حافظ قرآن بنا، کل قیامت والے دن وہ اپنے تمام خاندان کی بخشش کرتا جائے گا۔ آقا کیسے؟ فرمایا ایک طالب علم، پہلی امتیں کو اتنی فضیلت نہ ملی، یہ تمام فضیلتیں اللہ نے میری خاطر میری امت کے لیے دی ہے۔ ایک طالب علم بنا، اس نے حافظ قرآن بنا، کل قیامت والے دن اپنے باپ کی شفاعت کرے گا، اپنی ماں کی شفاعت کرے گا، پورے خاندان کی شفاعت کرے گا۔ یہ حضور کے صدقے ملا ہے، اور جتنی فضیلتیں ملی، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اللہ کہتا ہے حضور کی امت تمام امتوں کی سردار ہے،
تمام امتوں کی سردار ہے، اللہ نے ہمیں اشراف المخلوقات کہا ہے، اور حضور نے کہا اب جب میں ظاہری پردہ اٹھا لوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میری امت میرا دین آگے بڑھائے گی۔ یہ ہے ہماری فضیلت، اور ہم بلکہ لگے ہیں بکھرنے میں، ہم لگے ہوئے ہیں فرقہ بازی میں، ہم لگے ہیں واریت میں۔ نہیں، اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے جو فضیلتیں دی ہیں، حضور کے صدقے ملی ہیں، حضور کی برکت سے ملی ہیں، اور حضور ہم کو نہیں کبھی بھولے۔ جب معراج میں گئے ہم کو نہیں بھولے، جب اس دنیا میں آئے ہم کو نہیں بھولے، اور جب معراج پر گئے نا، اللہ سے کہا، اللہ نے کہا محبوب مانگ میں تجھے کیا دوں۔ حضور کو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا محبوب تم مجھ سے مانگ، آج کائنات کی پوری شے، کائنات کی کوئی بھی شے اگر تم مجھ سے مانگے میں تجھے دوں۔ اللہ نے کہا نا جب اپنے محبوب سے، محبوب نے کہا محبوب جیسے تو نے مجھے معراج کرائی ہے، میری امت کو معراج کرا، میری امت کو معراج کرا۔ اللہ نے کہا نا الصلاۃ معراج المومنین، محبوب تیری امت کی معراج تیری نماز ہے۔ سبحان اللہ، ایسے دیکھ رہی ہے جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا امتی کوئی نماز سچے دل سے پڑھے نا تو سمجھ لینا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور اس دنیا میں آئے امتی کو یاد کیا، اور جب اس دنیا سے رخصت فرمائی امت کو یاد کی۔ احباب، حضور اپنی امت کے بارے میں بہت دعائیں کرتے تھے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رات کے وقت تہجد پڑھ رہی ہیں، اور تہجد جب انہوں نے ختم کیا نا، دعا مانگی اللہ میرے ابا حضور کی امت کی بخشش کر، اللہ میرے ابا حضور کی بخشش کر، ابا حضور کی امت کی بخشش کر۔ اب مولا حسن اٹھے، کہنے لگے اماں حضور نہ تو آپ حسن کے لیے دعا مانگتی ہیں نہ حسین کے لیے دعا مانگتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ صرف امت کے لیے مانگتے ہیں، بلکہ ہم نے تو سنا ہے ماں جنت کی دعا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے دعا، باپ اپنے باپ بیٹے کے لیے مانگتا ہے دعا۔ ہم نے ماجرا سمجھ نہیں آیا، آپ امت کے لیے مانگ رہی ہیں دعا۔ اب فاطمہ الزہرا نے کہا ہے بیٹا جب امت کا حق ادا کر لیں گے تب آپ کے لیے بھی مانگیں گے۔ حضور کا پورا خاندان ہمارے لیے محنت کی، ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی، ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی۔ اب مولا حسین جب کہا نا یہ سنانا، اب کہا اماں حضور آپ بھی دعا مانگے، میں بھی امت کے لیے دعا مانگوں گا، میں بھی امت کے لیے دعا مانگوں گا۔ اب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا نا، اسرائیل آئے، حضور کا جب روح قبض کرنے لگے نا، ان کو مشقت ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے مولا میری امت کیسے گزرے گی، اس مراحل سے میری امت کیسے گزرے گی۔ حضور کو جب جبرائیل نازل ہو گئے، کہنے لگے مولا آپ گھبرائیے نہ، جیسے روندے ہوئے آٹے سے بال نکالیں گے آپ کی امت کی روح بھی ایسے قبض کریں گے۔ حضور نے ہر موڑ پر امت کو یاد کی، ہر موڑ پر امت کو یاد کی۔ اور حضور مصطفیٰ حضرت یزید مستمامی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ بتائیے انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ آپ نے اپنے خلفاء سے پوچھا پھر تم بتاؤ انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ آپ کے تمام خلفاء نے کہا بھی عیش و آرام میں رہے، آپ نے کہا نہیں۔ کہا حرم میں رہے، کہا نہیں۔ کہا پھر آپ بتائیے مسجد میں رہے، کہا نہیں۔ کہا جنگل بیابان میں رہے، کہا بالکل نہیں۔ کہا پھر آپ بتا دیں انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ حضرت بایزید بستمامی کہتے ہیں بھیاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کو کہاں رہنا چاہیے۔ رہنا چاہیے تو 3 جگہوں پر رہنا چاہیے، اور کہاں کہاں رہنا چاہیے؟ حضور پھر آپ بتا دیجئے۔ مسجد میں رہے نہیں، حرم میں رہے نہیں، عیش و آرام میں رہے نہیں، جنگل بیابان میں رہے
नहीं, फिर हुजूर आप बता दीजिए इंसान को कहाँ रहना चाहिए। हजरत बायजीद बुस्तमामी कहते हैं इंसान को 3 जगहों में रहना चाहिए, या किसी के दिल में रहना चाहिए, या किसी की निगाह में रहना चाहिए, या किसी की दुआ में रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने कहा ना भाई ये तो दुनिया वाले कह देते हैं भाई तू मेरी निगाह में है लेकिन दिल में नहीं है, तू मेरे दिल में है लेकिन दुआ में नहीं है, तू मेरे दुआ में है लेकिन निगाह में नहीं है। दुनिया का रिश्ता है, 3 जगहों में रहना तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जगह हम मिस्टेक हो जाते हैं, कहते हैं तू मेरी निगाह में नहीं है, तू मेरी दुआ में नहीं है। लेकिन एक उम्मत है, एक रिश्ता है, हारू उम्मती, उम्मत हुजूर के दिल में भी रहती है, निगाह में भी रहती है और दुआ में भी रहती है। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं, हुजूर अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। और हजरत ईसा अपनी उम्मत के बारे में अपनी उम्मत को कह रहे थे, हुजूर की शान इस्ताए सुना रहे थे कि हुजूर अब मेरे बाद वही आखिरी नबी आएगा। कितनी हम खुश नसीब हैं कि नबी भी हम उम्मत के बनने से, हुजूर की उम्मत बनने के लिए दुआ मांग रहे हैं। हजरत ईसा ने कहा मौला अगर मुझे पैदा करना है तो इब्ने मरियम ना बना, हुजूर का उम्मती बना। हजरत सुलेमान कहते हैं मौला मुझे दुनिया की कायनात की ताकत ना दे, अगर बनाना है तो हुजूर की उम्मत बना। हजरत इब्राहीम कहते हैं मौला अगर बनाना है तो अपने हुजूर की उम्मत से बना, लेकिन नहीं, हजरत ईसा अपनी कौम से हुजूर की शान व सताए सुना रहे हैं और आज भी ये इंजील में मौजूद है। हत्ता कि उनमें आज तहरीफात बदल गई हैं, लेकिन हुजूर के आज भी ये कलमात मौजूद है। कहने लगे मेरे बाद वही आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। हुजूर आपकी कौम में से एक हवारी उठा, वो कहने लगा हुजूर क्या वो इतनी शान बरकत वाला है जिसकी तारीफें आप कर रहे हैं। अब इब्ने मरियम कहने लगे, हजरत ईसा कहने लगे वो तो इतनी अजमतों का हामिल है कि उसके नालैन के तस्मे खोलने की इब्ने मरियम को मिल जाए, ये मेरी मुकद्दर की बात है, ये भी वक्त की बात है। अब आप हमने तो कोई दुआ न की, हमने तो कोई अल्लाह से अर्जिया न की, हमने तो कोई अल्लाह से इल्तिजाएं न की, लेकिन फिर भी हुजूर की उम्मत में से हैं, फिर भी हुजूर की उम्मत में से हैं। हुजूर कल क़यामत वाले दिन महशर का दिन होगा, जुमा का दिन होगा, महशर का दिन होगा। हुजूर कहेंगे तमाम पैगंबर कहोगे, तमाम नबी होंगे, वो कहेंगे मौला नेक लोग हमें दे दे, बुरे लोग तू रख तेरा काम जाने। आदम सफीउल्लाह होंगे, रूह नजीउल्लाह होंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह होंगे, इस्माइल होंगे, और सब कहेंगे मौला दुनिया में हमने इन्हें कहा था तेरी उलूहियत को माने, तेरी रबूबियत को माने, तुझे वहदहू यकता माने, लेकिन नहीं, ये हमारी एक न सुनते थे। अब नेक लोग हमें दे दे, उम्मत में से गुनाहगार तू रख तेरा काम जाने। लेकिन जब बारी आई हमारे महबूब की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई गमखार उम्मत की, सारे नबी कहेंगे मौला गुनाहगार लोग तू रख तेरा काम जाने, गुनाहगार लोग तू रख, अब नेक पैरोकार हमें दे दे। लेकिन जब हुजूर आए ना कहने लगे मौला गुनाहगार मुझे दे दे, नेक लोग तू रख तेरा काम जाने। अब इसका मतलब क्या है? हुजूर कहेंगे अल्लाह नेक लोग तू रख तेरा काम जाने, गुनाहगार मुझे दे दे और मैं मोहम्मद इनकी शफाअत करके जन्नत में दाखिल करूंगा और मुझे चैन नहीं आएगा। अब आप इसी प्रकार हुजूर उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमने कोई इल्तिजाएं ना की, हमने कोई इल्तिजाएं ना की। अब एक नेकी करें, ये हमारा वकार है, हुजूर के सदके हमारा इज्जत वकार है।
ایک نیکی کریں 10 کے برابر ملتا ہے. ایک نیکی کریں، حضور کہتے ہیں اب قیامت تلک اللہ سے دعائیں کی غار سور میں گئے، اللہ میری امت کی بخشش کر. جب پیدا ہوئے نا اللہم مغفر لی امتی کہہ دیں. جب قیام کرتے سبحان رب العالی کے بجائے، جب سجدے میں جاتے سبحان رب العالی کے بجائے کہتے اللہم مغفر لی امتی، اللہ میری امت کی بخشش کر، اللہ میری امت کی بخشش کر. حضور جب ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارا بھی ان سے تعلق ہے کہ ہم بھی نبی نبی کریں، ہم بھی نبی نبی کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے اچھا تعلق بنائیں. حضور جب ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اب دعائیں کی اللہ میری امت کی بخشش کر. جبرائیل نازل ہو گئے، کہا مولا تو جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے وہ تجھے میں دوں. محبوب تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں، میں تجھے امت کی خاطر رسوا نہیں کروں گا، امت کی خاطر رسوا نہیں کروں گا. غار سور میں گئے، کہا مولا میری امت کو بخش. غار ہرا میں گئے، مولا میری امت کو بخش. اللہ سے جبرائیل نازل ہو گئے، کہنے لگے اللہ تیرا محبوب رو رہا ہے. حضور جب آئے، جبرائیل آئے حضور کے پاس، کہنے لگے حضور اللہ آپ کو پیغام بھیج رہا ہے، پیغام بھیج رہا ہے. کیسا پیغام؟ فرمایا قیامت میں آپ کو امت کے لیے راضی کروں گا، امت کے لیے راضی کروں گا. اور حضور جب رو رہے نہ تھے، کہنے لگے مولا میری امت کے چہرے تبدیل نہ کرنا، میری امت کے چہرے تبدیل نہ کرنا. اور حضور مصطفیٰ رو رو کر عرض کرنے لگے جو گناہ کرے محشر کے دن دینا، دنیا میں اسے رسوا نہ کرنا، دنیا میں اسے رسوا نہ کرنا. اب جب پہلی امتوں کے تذکرے ہوئے نا، کہنے لگے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اب کیا کریں؟ حضور رسوا ہو گئے، حضور اداس ہو گئے، کہنے لگے مولا اب ایک دعا کر، میری امت کیسے جائے گی؟ ان کی تو 60 سال ہوگی، 100 سال ہوگی، کیسے وہ رتبے میں بڑھیں گے؟ جبرائیل نازل ہو گئے، کہنے لگے اللہ آپ کو پیغام بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. محبوب آپ گھبرائیے نہ، ہم نے آپ کے امت کے لیے 2 انعام دیے ہیں. مولا کون کون سے؟ فرمایا شب برات ہے، شب معراج ہے، لیلۃ القدر آپ کے لیے انعام دی ہے. آپ کی امت ایک رات کی اگر عبادت کرے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. پہلی امتیں ساری زندگی عبادت کریں، لیکن آپ کی امت اگر ایک رات مخلص ہو کر ہم سے عبادت کرے، ہم سے مانگے، قیامت تلک آپ کی امت رتبے میں بڑھ جائے گی، رتبے میں بڑھ جائے گی. قیام کی امت کو یاد کیا، سجدے میں گئے امت کو یاد کی، ہجرت کی امت کو یاد کی، معراج پر گئے امت کو یاد کی، جب اللہ کا دیدار کیا امت کو یاد کیا، جب ہجرت کی امت کو یاد کیا، غم آئے امت کو یاد کی، خوشی آئی امت کو یاد کی. اہل بیت کو نہ مانگا، اپنے گھرانے کے لیے کچھ نہ مانگا، مانگا تو صرف اللہ نے اپنی امت کے لیے سے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا. احباب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے ہم سے ہمارے لیے بہت دعائیں مانگی، اور کل قیامت والے دن ہمیں امید ہے کہ حضور ہمیں شفاعت کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے. بشرط یہ ہے کہ حضور سے ہمارا اچھا تعلق ہو، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. جب یہ تعلق ہمارا جڑ جائے گا نا، پھر اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، معاشر کے دن بھی کامیابی ہے، سبحان اللہ، معاشر کے دن بھی کامیابی ہے. امت کے لیے حضور نے بہت مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی. احباب شکار اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے ہمارے لیے بہت دعا کی. اور ہماری ہم امت کا یہ مقصد ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، حضور ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اصل ہمارا مقصد، نہ کہ فرقہ واریت، نہ کہ ہم فرقہ پھیلائیں. یہ اہل تشیع ہے، یہ اہل سنت ہے، نہ ہم امت ہیں. حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو سنتا نہیں پڑے سنتا ادا کر